اتنی شاندار گفتگو ہونے والی ہے کہ ہمارے سننے والوں کی زندگی بدل سکتی ہے. لوگ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں دنیاوی طور پر بھی، اخروی طور پر بھی. یہ بہت ہی کارآمد گفتگو ہونے والی ہے. میرے خیال سے لوگوں کے لیے بہت بہت اہم ہے سر. پہلا سوال ہے کہ طلب، طالب اور مطلوب، یہ تین چیزیں ہیں، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ علم کی طلب ہے تو وہ طالب علم ہے. ٹھیک ہے. کھانے کی طلب ہو سکتی ہے، پانی کی طلب ہو سکتی ہے. طلب تو کسی بھی شے کی، اور جس کو وہ طلب ہے وہ طالب ہے. اور جس چیز کی طلب ہے وہ مطلوب ہے. واہ. یعنی یہ تسبیح کہ اگر مجھے طلب ہے تو میں طالب ہوں، تسبیح کے طالب ہے، تسبیح کا طالب ہوں. اور یہ تسبیح جو ہے مجھے مطلوب ہے. بڑا مشہور جملہ ہے کہ تم جو چاہو وہ حاصل کر سکتے ہو. آپ متفق ہیں اس بات سے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان جو چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے؟ کچھ چیزیں تو انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتی جی، لیکن بہت کچھ ایسا ہے کہ جو وہ چاہے تو وہ حاصل کر سکتا ہے. اچھا. کچھ چیزیں اٹل ہیں جو اس کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں ہیں. مثلاً انسان چاہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. وہ چاہ کے بھی یہ نہیں حاصل کر سکتا. ہاں، اعمال ایسے ہوں اس شخص کے کہ اس کا نام باقی رہے، اس کا ذکر باقی رہے، اس کی یاد باقی رہے، اس کا تذکرہ موجود رہے. لیکن اللہ کا ایک فرمان ہے، جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری دسترس میں نہیں ہے، لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو ہم چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں. سر وہ کیا ہے بہت کچھ ایسا؟ جو کچھ سب کچھ مادی دنیا میں ہے. اللہ نے ساری کائنات کو، چاند ستارے سورج سب کچھ، اللہ نے اس پوری کائنات کو حضرت انسان کے لیے بنایا. ہر چیز انسان کے لیے. جو اس کائنات میں چیزیں موجود ہیں سب انسان کے لیے. اور ایک واحد انسان ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. واہ 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 واہ. بس اتنا سا واہ 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 مرحلہ ہے. واہ 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 واہ، لطف آ گیا. واہ واہ واہ. تو اب جو کچھ انسان کے لیے ہے وہ انسان اس میں سے جتنا اس کی طلب ہے، جتنی اس کی چاہ ہے، جتنی اس کی سعی ہے، کوشش ہے، اتنا وہ حاصل کر لیتا. جتنا بڑا وہ سوچتا ہے، جتنا بڑا اس کا خیال ہے. چیزیں 2 دفعہ بنتی ہیں. جی. پہلی دفعہ آپ کے خیال میں ایک چیز آئی، پھر عملی طور پہ آپ نے اس کو جامہ پہنایا. دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنی، پہلے انسان نے اس کو سوچا، پھر وہ تخلیق کیا اس کو. تو جو آپ چاہتے ہیں وہ کوئی چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن لا آف اٹریکشن تو ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں جستجو کر رہے ہیں، پانا چاہتے ہیں. بھائی ایک چور بھی چوری کرنا چاہتا ہے، ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، فراڈ کرنا چاہتا ہے، کر لے گا. اگر اس کے اندر مستقل مزاجی ہے اور اسی کے بارے میں لگا ہوا ہے تو وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچ ہی جاتا ہے. اچھی ہو یا بری، جو بھی خواہش ہو پوری ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے پوری سر؟ مطلب اگر پوری ہوتی ہے تو پھر بے شمار لوگ آپ دیکھتے ہیں سر، وہ روتے پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں. خواہشیں تو ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کی کیوں نہیں پوری ہوتی پھر؟ سر جستجو نہیں ہوتی. اچھا. کاوش نہیں ہوتی، کوشش نہیں ہوتی، ڈائریکشن نہیں ہوتی، منصوبہ بندی نہیں ہوتی. مطلب جو بات کی گئی ہے کہ 3 چیزیں ہیں اس میں، کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم. واہ، ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص پانا چاہتا ہے تو اس کو منصوبہ بندی تو کرنی پڑے گی نا. لائن اور لینتھ کا خیال تو کرنا پڑے گا، ڈائریکشن تو سیدھی کرنی پڑے گی. یا میں آپ کو پیسے نکال کے دوں، کہوں کہ یار آپ جائیں بازار اور میرے لیے کچھ لے آئیں کھانے کا. اب آپ چلے گئے بازار،
اب آپ سوچ رہے ہیں کہ جناب کو کیا پسند ہے، کیا لے کے جاؤں، یہ لے جاؤں وہ لے جاؤں، نہیں یہ نہیں، یہ لے جاؤں لے کے کہاں سے جاؤں، سوچتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے. کافی پرابلم ہو جائے گی مجھے. مگر میں آپ سے کہوں یہ لیں اور میرے لیے دہی لے آئیں. کھٹ جاؤں گا، لے آؤں گا. واہ. تو سب سے پہلے تو یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ منصوبہ کیا ہے، کرنا کیا چاہ رہے ہیں، حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں. 40% مسئلہ تو اسی وقت حل ہو گیا جب آپ نے کہا جی مجھے یہ چاہیے. اب باقی جو ہے 60% جو محنت ہے وہ اب آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے کہ میں پیدل جاؤں گا، سواری پہ جاؤں گا، میرے پاس جانے کے لیے جو میں وہاں پہنچ جاؤں تو کیا میرے پاس وہ اماؤنٹ ہے جس سے میں وہ حاصل کر سکوں، یا پہلے وہ اماؤنٹ جمع کروں پھر جاؤں. اب یہ ساری منصوبہ بندی ہے. ٹھیک ہو گیا. جب یہ ساری چیزیں آپ اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں. یعنی کہ ہم جو کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں اصل میں دل سے ایسا چاہ نہیں رہے ہوتے، بس خالی خولی خیالات ہوتے ہیں. کہ طلب صادق کوئی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. سر وہ بتائے نا سر، وہ طلب صادق ہے کیا چیز؟ بڑا اس کا شور ہے، بڑی اس کی گونج ہے، بڑا سنائی پڑتا ہے اس کے حوالے سے مختلف جگہوں پر. دیکھیں سچی طلب صادق، سچی طلب. اب اس کو تھوڑا سا ایک اور زاویے سے بھی ہمیں دیکھنا. جی. بندہ کاذب ہے اور طلب اس کی سچی ہے. بندہ کاذب ہے اور طلب صادق ہے. تو وہ پہلے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ بندہ کاذب ہے طلب صادق ہے. کاذب بندے کی طلب صادق سر کیسے؟ یعنی بندہ جھوٹا ہے لیکن جو چیز پانا چاہ رہا ہے اس میں وہ سچا ہے کہ میں اس کو حاصل کر لوں. واہ، ٹھیک ہو گیا. ایک چور ہے، اب وہ چوری کرنا چاہ رہا ہے لیکن اپنے کام میں وہ طلب میں سچا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس کو پا تو لے گا. لیکن جو ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں، جو اولیاء کے ہاں جو طلب صادق کی بات کی جاتی ہے وہ مادی اشیاء کے حوالے سے نہیں ہوتی. وہ ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے. سبحان اللہ. جیسے عاشق صادق، طلب صادق ہی بندے کو عاشق صادق بناتا ہے. واہ. عاشق صادق. اگر طلب دنیاوی چیزوں کے حوالے سے ہے تو وہ ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ اس میں سچا ہو، لیکن اسے طلب صادق نہیں کہیں گے. یہ اصطلاح وہاں استعمال ہوتی ہے کہ جو حقیقی چیزیں حاصل کرنا چاہے. مثلاً سر ایک عشق مجازی ہے، اس میں بھی کسی کی طلب سچی ہو سکتی، لیکن اسے عاشق صادق نہیں کہیں گے. عاشق تو کہلا سکتا ہے، عاشق صادق نہیں. یہ اصطلاح خالصتاً جو صوفیہ کے ہاں استعمال ہوتی ہے وہ عشق حقیقی کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے. عشق حقیقی، عشق مجازی، عشق حقیقی. عشق حقیقی کیا ہے سر؟ ایک عشق ہے عشق مجازی جی، جس میں رقابت بھی ہوتی ہے. یعنی آپ کا کوئی محبوب ہے، بس آپ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کو کوئی اور نہ دیکھے، جی، میں ہی دیکھوں. محبوب میرا ہے تو دیکھوں بھی میں. واہ. کوئی اور دیکھے آپ کو برداشت نہیں ہے. اور عشق مجازی میں رقابت ہوتی ہے، جان لے لی جاتی ہے سر. لیکن عشق حقیقی وہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ کائنات میں سب کا محبوب ہو. سبحان اللہ. جس کا ذکر میں کرتا ہوں ہر چیز اسی کا ذکر کرے. سبحان اللہ. اس میں رقیب نہیں ہوتا، اس میں محبت کرنے والا محبوب سے عشق کرنے والا رقیب نہیں حبیب بن جاتا. سبحان اللہ. طلب صادق صوفیہ کے ہاں ایک بڑی مشہور اصطلاح ہے اور اس پر سکھایا بھی جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے. یہ صوفیہ نے خود سے ہی کوئی طلب صادق بنا لیے یا حضور کی سیرت مبارکہ سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ وہاں سے ہمیں کوئی اس کا حوالہ جات ملتے ہیں، اشارے ملتے ہیں؟
دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ صادق اور امین کون سی ذات ہے. صلی اللہ علیہ میرے آقا علیہ السلام. یہ ٹائٹل سب سے پہلے کائنات میں کس کو ملا؟ حضور علیہ السلام. جو مانتے نہیں تھے انہوں نے یہ ٹائٹل دیا کہ آپ تو صادق ہیں، بے شک بے شک، اور آپ امین ہیں. بے شک. اور جس نے ان کی صداقت کی گواہی دی وہ عاشق صادق بنا، واہ طالب صادق بنا، واہ، طلب صادق ہوئی اس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جب آپ اس کو اس ذات گرامی سے جوڑیں گے تو یہ طلب بھی آپ کی صادق ہو جائے گی. سچے کی طلب بھی صادق بنا دیتی ہے. واہ 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 واہ. کیونکہ دیکھیں یہ بڑے راز کی بات ہے. دین سچا ہے، ہمارا رب سچا، بے شک رسول سچے. بے شک. اب اس میں کوئی جھوٹا آدمی چل نہیں سکتا. واہ 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 واہ. اسی سرزمین پر ایک شخص تھا جس نے دیکھا، انکار کیا، تھا جھوٹا، تو جاہلوں کا امام کہلایا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور ایک کرن میں بیٹھا ہوا ہے، واہ، صداقت کی گواہی دی تو وہ عاشقوں کا امام کہلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بلند مقام. سچے کے ساتھ جڑ جانا ہی صداقت ہے. واہ. جھوٹے اگر سچ بھی بولیں تو وہ جھوٹ ہی کہلائے گا. جھوٹوں نے مسجد نہیں بنائی، منافقین نے مسجد بنائی لیکن تھے جھوٹے. تھے جھوٹے. اگرچہ مسجد اللہ کا گھر، سچے رب کا گھر انہوں نے بنایا لیکن تھے چونکہ جھوٹے، مسجد گرا دینے کا حکم ہو گیا. تو سچا اگر سچ کہے گا تو وہی سچ کہلائے گا. جھوٹا اگر سچ بھی بولے گا تو اس میں منافقت ہی ہوگی. ایسا ہی ہے. اس میں اس کا مفاد ہی ہوگا. سچے کی ہر بات سچی. واہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ جڑو تاکہ تمہارے اندر طلب صادق پیدا ہو. واہ. ضمناً سوال ایسے گفتگو کہ صحابہ کرام کی طلب صادق وہ کیا تھی؟ بس صادق اور امین کو پانا ہی ان کی صداقت تھی.